پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, جو ویکینڈ گزرا اس میں لاہوریوں نے خوب انجوائے کیا, بسنت منائی اور خوب کھابے ہوئے, چھتیں مصروف رہیں اور ہم نے دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ پتنگوں سے بھرا دکھائی دیا. اب سوال یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی حکمت عملی تھی, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک بسنت اکانومی یا بسنت ڈپلومیسی جو انہوں نے متعارف کرا دی ہے, یہ کتنی کامیاب ہوئی. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک احتجاج کی ہڑتال کی کال دی گئی تھی, کیا وہ ہڑتال کی کال بھی ہوا میں پتنگوں کی طرح ہی اڑ گئی؟ مریم نواز صاحبہ نے آج لاہوریوں کو شاباش بھی دی, شکریہ بھی ادا کیا, اور جو جس طرح سے ایس او پیز کو فالو کیا گیا اس پر وہ مطمئن دکھائی دی. انہوں نے کیا کہا, پہلے وہ دیکھیے. پنجاب میں زیرو ہڑتال, زیرو شٹر ڈاؤن, زیرو پہیا جام. کئی سالوں سے ایک کلچر گالی گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی اور وہ جو الزام تراشی, بہتان تراشی, آوازیں کسنا, ہلڑ بازی, گھراؤ جلاؤ, فتنہ دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا, وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. پہلی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک بھی ڈیتھ گلے میں ڈور پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بسنت منائی. کوئی چھت لاہور کی خالی نہیں تھی. کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں, ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹس, جہاں جہاں پہ خدا نخواستہ اس کو فالو نہیں کیا گیا, وہاں پر ایک انفرادی غلطی کی وجہ سے جو چند واقعات ہوئے ہیں اس پہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے. بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے گلے کٹتے تھے. اسلام آباد میں جو بام بلاسٹ ہوا اس میں ہم سب کے دل جو ہے وہ افسردہ ہیں, رنجیدہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو ان کی فیملیز ہیں, ان کے جو لواحقین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. میں نے اپنی ساری جو بسنت ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل کر دیں. شامی صاحب, ایک ظاہر کامیاب حکمت عملی کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج کی کال دی تھی شامی صاحب, وہ خود بھی پتنگیں اڑاتے رہے. آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. علیمہ, ہاں جی, علیمہ خان نے کہا ہے نا جی کہ میں تو خود پتنگ اڑا رہی تھی ایگزیکٹلی گھر میں, اور بچے میرے جو ہیں انہوں نے بھی پتنگیں انہیں کی اڑائی. زبانی سنتے ہیں سر ذرا, کیا فرمائیں. ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا لوگوں سے بسنت نہ منائیں. اچھا چلے, کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھتے ہیں, انہیں کی زبانی سنتے ہیں. تو ہم نے کب کہا تھا کہ بسنت, کس نے کہا تھا کہ نہیں لاہوریوں کو آپ بسنت روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا. بسنت بچہ وہاں پہ چڑھا ہوا تھا. میرا بیٹا گیا تھا 26 کون سا تھا وہ 6 تاریخ کو. ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے. دیکھیں بسنت ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی 804 لکھ کے. بسنت آپ بچے کو کہو گے نا کہ بسنت لاہوری کو, یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور اس لیے ہم نے کہا تھا جب بسنت کرنی ہے تو یہ کسی پارٹی کی تو پسند نہیں ہے نا. کل یہ دیکھا گیا پورے پاکستان میں, مارکیٹس بھی کھلی تھی, ٹریفک بھی چل رہی تھی, اور ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹر سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپروچ نہیں کیا کہ آپ احتجاج. دیکھیں میری بات سنیں, جنہوں نے بند کرنا تھا نا انہوں نے کر دیا. یاد رکھیں یہ احتجاج کامیاب تھا. جو مرضی ٹرائی کر لے, یہ احتجاج کامیاب تھا. آپ جو مرضی پتہ نہیں کس مارکیٹ میں گئے تھے, باقی جو بند تھی نا ان کی تصویریں آ چکی ہیں. شامی صاحب, آپ کو بھی خوب دعوت نامے آئے ہوئے تھے, کہاں کہاں گئے آپ؟ بس میں تو 1-2 جگہ گیا. اچھا, وہ ہمارے دوست ہیں علمانہ مال پہ, عابد بٹ صاحب, تھوڑی دیر کے لیے وہاں شریک ہوا. پھر ہمارے سہیل وڑائچ صاحب کے یہاں ایک قوالی نائٹ تھی, اچھا, وہاں گیا. کچھ ہمارے بچوں نے اہتمام کیا تھا وہاں, ایک یعنی مکان جو ہے اندرون شہر میں. اچھا, ان کے دوست اکٹھے ہوئے, لیکن میں تو نہیں وہاں گیا. اچھا, وہاں تو شامی صاحب بڑی مہنگی چھتیں جو ہیں وہ کرائے پہ گئی ہیں اور بڑا کاروبار ہوا ہے لوگوں کا. کسی عزیزوں کی چھت تھی تو انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. صحیح ہے. تو بہرحال ایک پورا ایک سما تھا عید کا, 3 دن رہا. عید سے پہلے عید ہو گئی, اور پہلے دن تو ذرا ہوا کم تھی تو گڈیاں جو ہیں کم اڑی, لیکن پھر ہوا جو تھی وہ بہتر ہو گئی. جب اگلے دن تو پھر تو ایک بس آسمان پر گڈیاں ہی گڈیاں. پہلے دن شامی صاحب جو افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا تھا اسلام آباد میں, تو ظاہر ہے لوگ اس پر بھی رنجیدہ تھے. وہاں حملہ ہو گیا مسجد پر اور امام بارگاہ پر, تو پھر لوگ وہاں شہید ہوئے, زخمی ہوئے. 34 ہو گئی ہے شامی صاحب تعداد ظاہر ہے جو اور شہداء ہیں. ابھی بہت سے لوگ بڑے شدید زخمی ہیں, اور
कितने घरों के चिराग गुल हो गए, और ज़ाहिर है उससे एक अफसरदगी छा गई। लेकिन फिर सरकारी जो तकरीबात थी वो तो मनसूख कर दी गई, और बीबी मरियम ने जो लिबर्टी चौक पर हाँ जी, जो मेगा बड़े इवेंट था। इज्तिमा से खिताब भी करना था, वो मनसूख हो गया। उन्होंने वो यही कहा कि मैं तमाम अपनी जो मसरूफियात हैं वो तो मनसूख कर ज़ाहिर दी थी, लेकिन लोगों ने ज़ाहिर है मनाई। बोझल दिल के साथ सारा दिन गुजरा वो। लेकिन क्योंकि अब लोग तो अब दूर दराज से आए थे और लाहौर में जमा थे, तो उनके लिए एक दिन गम में शरीक हुए, और फिर जो सरगर्मियाँ शुरू हो गई, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। फलक ने जिनको ऐश बख्शे हैं उन्हीं को गम भी होते हैं। ठीक। और ये जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जो हमला शामी किया, साहब एक क्विक ज़रा मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और शामी साहब, पाकिस्तान की जो PSL की तारीख की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, अब उसका नाम भी चेंज हो गया है, वो बन गई है, और 2 अरब 45 करोड़ में इसकी ऑक्शन हुई है। 2 अरब 45 करोड़। हाँ जी। और वो जो जिन्होंने ख़रीदी है वली वली टेक्नोलॉजीज, हाँ जी। उन्होंने कहा है कि इसका नाम होगा रावलपिंडी। हाँ जी, रावलपिंडी उन्होंने शहर का नाम दे दिया है। रावलपिंडी राजास या रावलपिंडी बॉयज़। अच्छा, पिंडी बॉयज भी हो सकते हैं। पिंडी बॉयज़ होंगे या पिंडी राजास हों। अच्छा, क्योंकि राजा ही मशहूर है ना पिंडी के। एग्जैक्टली। हाँ अब वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने ये नाम क्यों तब्दील किया है? हाँ जी, उनके हम पिंडी में पले बड़े हैं, सैटेलाइट टाउन में। हाँ उन्हीं सैटेलाइट टाउन में, गलियों में, बाजारों में, तो बस पिंडी जाएंगे पिंडी के नाम के साथ। चलिए, पिंडी भी हमारा शहर है। शामी साहब बचपन थोड़ा कुछ गुजारा है वहाँ पे, पिंडी सैटेलाइट टाउन में ही। हाँ पिंडी दारुल हुकूमत रहा है, और पिंडी जो है अब इस वक्त भी हमारा अफवाज पाकिस्तान का हेड क्वार्टर है। तो पिंडी जो है उससे तो हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, बेशक, अकीदत बल्कि वाबस्ता है उससे। एहतराम और अकीदत। शामी साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे ज़रा अब अगर एक बात सेठी साहब भी कह गए हैं जी, कि और भी कुछ खुशखबरी आने वाली है 1-2 दिन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, सलमान, कैसा मुबारक हो आपको जनाब, माशाल्लाह। क्रिकेट बोर्ड जो है उसके तो तिजोरी भरती चली जा रही है। बस तिजोरी भरे और ये क्रिकेट पर खर्च हो तो ये सबके लिए बाइस तस्कीन होगा शामी साहब। और कहाँ खर्च हो सकता है? और भी बहुत सारे अखराजात है, कभी आपसे एक तवील नशिस्त करेंगे तो आपको आगाह करेंगे। ये तो आपको व्हाइट पेपर छापेंगे मेरा ख्याल लगता है। इकबाल भाई, लेकिन ये है कि जब असल में तो ये है ना कि अगर आप कमा रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर खर्च भी करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक अच्छा, नहीं। तो आप यानी क्या आप खुश हैं? नाम चेंज हो गया इकबाल भाई, इससे आपको लगता है फैंस जो हैं वो भी जरा कुछ नाराज हो सकते हैं कि भाई इतनी मोहब्बत करते थे मुल्तान सुल्तान से? हाँ, ये बड़ी बड़ी आपने बात की, और 2 अरब से ज्यादा की बिकी टीम कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आपने भी नजम सेठी का जिक्र कर रहे थे, मैंने भी अभी उनसे जब एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 1 अरब से ज्यादा जाएगा। एक टीम 1 अरब 85 करोड़, एक टीम 1 अरब 75 करोड़, और ये तो 2 अरब से भी ज्यादा तजावुज कर गई है। तो अब लगता है क्रिकेट में पैसा आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये टीमें सरवाइव करेंगी इतना पैसा? क्योंकि अगर आप जो है वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए एक सीजन का खर्च होगा टोटल, अगर आप देखें होटल के अखराजात, खिलाड़ियों की फीस, ये वो, तो क्या ये टीमें सस्टेन करेंगी 10 साल तक? ये भी $1 मिलियन तो ये लोग तो खुद कनेक्टेड भी थे ना वली टेक्नोलॉजीज वाले कुछ अरसे से, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे PSL को, तो इनको तो बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि कहाँ से पैसा बनाना है। सोच समझ कर उन्होंने फैसला किया था, जैसे आरिफ अबीद ने सोच समझ कर फैसला किया था, इस तरह इन्होंने भी सोच समझ कर फैसला किया है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उस पर भी तो ये एक एतमाद का इजहार है ना। बिल्कुल, इसमें शामी साहब कोई शक नहीं कि ये इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डील की है उन्होंने, हैट्स ऑफ टू देम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा खर्च करके ये रावलपिंडी राजा को, राजा बाजार बड़ा मशहूर था, ये रावलपिंडी राजा को कहाँ लेकर जाएंगे? राजा बाजार से मुझे याद आया, एहसान मानी साहब भी राजा बाजार में घुमा करते थे, PCB के साबिक चेयरमैन, पिंडी से उनका ताल्लुक था जी। चलिए हम उधर ले आएंगे उनको, पिंडी मॉल पे आ जाएंगे। और पिंडी जो है, पिंडी राजों का तो खैर नहीं ना, महाराजों का शहर भी है ना, अफवाज पाकिस्तान का शहर है, बिल्कुल हमारा अकीदत का रिश्ता है।
कैसी यादें आप ये वापसता है। हाँ, आप ये खबर दे रहे हैं इकबाल भाई कि ये नाम जो है ना वो रावलपिंडी राजाज होने वाला है, या कुछ और? जो शामी साहब ने कहा पिंडी बॉयज भी हो सकता है। नहीं, पिंडी बॉयज नहीं होगा, रावलपिंडी राजा मुझे राजा। लग रहा है, जो हाँ, मेरे अपने राजा, क्योंकि राजा ही राजा पिंडी है, पिंडी के साथ राजा ही है, जब सचता जी। है। मगर ये बताएं अब चलिए, सेठी साहब एक और इशारा कर गए हैं कि भाई एक खुशखबरी और आने वाली है। गोया इसका मतलब है कि जो यानी आईसीसी से मामलात जो हैं वो भी तय पाने वाले हैं। हुआ क्या है अभी तक? बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह से आईसीसी बैकफुट पर आई है, सलमान और शामी साहब तो उनके डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा आए, वरना आईसीसी ने तो 1 घंटे के बाद ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया था, जब 1 फरवरी को पाकिस्तान हुकूमत ने एक ट्वीट किया कि जनाब पाकिस्तानी टीम भारत के मैच का बॉयकॉट करेगी, तो उन्होंने उसी वक्त 1 घंटे के बाद रिएक्शन शो किया, लेकिन फिर उसके बाद खामोशी रही। और मैं यही कहता चला आ रहा हूं कि खामोशी और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है, और यही हुआ कि उन्होंने अपने डेप्टी चेयरमैन को यहाँ भेजा। मुबशिर उस्मानी जो आईसीसी के एसोसिएट ममालिक की जानिब से आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं, वो भी टेलीफोनिक तरीके से शरीक हुए। तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान ने शराइत दी हैं आईसीसी को, 1 आध दिन लगेगा, फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान को गो अहेड का अप्रूवल देंगे, देना किससे? जय शाह ने देना है। अब देखिए शामी साहब 37 बरस की उम्र में कोई आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने वालिद की वजह से, तो फिर क्या होगा? फिर आप देखेंगे अब वो भी कहीं ना कहीं से इजाजत लेंगे, अमित शाह से। अब ये लग रहा है कि भाई मोहसिन नकवी की जो डिप्लोमेसी है ये कामयाब रही है, तो उनको दाद तो देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारत को और आईसीसी को हमने नाको चने चबा दिए। इकबाल भाई मिलेगा क्या? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? बांग्लादेश को क्या मिलेगा? बांग्लादेश वो तो अब ये तो एक तो है ना सिक्कों में क्या मिलेगा, दूसरा ये कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की जो कुर्बत मिली है एक दूसरे की, वो भी तो है ना, एतमाद का रिश्ता जो पक्का हुआ है। पहली बार स्टैंड लिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। अब 12 तारीख को शामी साहब उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं बांग्लादेश में, और लगता यही है कि वो जो लहर चली थी ना कि हसीना वाजिद के खिलाफ, तो लगता यही है कि हसीना वाजिद की जो एंटी पार्टी है, जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, वही बन जाएंगे वजीर आजम। तो अब इस तरह की मैदान में है जी, जमात इस्लामी है, लेकिन उनकी ज्यादा फॉलोइंग है, खालिदा जिया के बेटे वो वापस आए हैं जी। लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि क्या मिलेगा, सलमान आप पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान को आईसीसी से साल में $35 मिलियन मिलते हैं। अब पाकिस्तान 4थे नंबर पर है, सबसे ज्यादा शेयर भारत का, फिर इंग्लैंड का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, 5% आप हमें देते हैं उस शेयर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने यकीनन ये तजवीज रखी होगी कि जब हमारी टीम की इतनी वैल्यू है कि आप हमें आए लेने के लिए कि चले आप खेले, तो इसका मतलब आप हमारी एनुअल फंडिंग जो है, एनुअल ग्रांट जो है, उसमें भी इजाफा करें। एक तो पाकिस्तान की ये डिमांड होगी। दूसरे जो मेरे पास इत्तलात है कि पाकिस्तान ने इस बात को भी उसने उठाया है कि जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उस टेस्ट चैंपियनशिप में जो 3 साल से हो रही है, उसमें पाकिस्तान और भारत तो खेलते ही नहीं है, तो किस बात की टेस्ट चैंपियनशिप है? तो उसमें भी पाकिस्तान भारत का मैच बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए, क्योंकि फिलहाल मोदी हुकूमत इंतहा पसंद है, 2014 से फिलहाल तो ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि वो पाकिस्तान आए और हम जाकर वहां खेलें। तो ये भी तजवीज होगी। और फिर स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से बात हुई कि भारत लेकर आया है, ना हाथ मिलाते हैं, ना ट्रॉफी लेते हैं, तो ये जेंटलमैन्स गेम को इन्होंने कहां लेकर जा रहे हैं? इससे बदनामी हो रही है इस खेल की। 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। ये इसकी रूह के मुनाफी है। बांग्लादेश को भी तो कुछ मिलेगा ना, या मिलना चाहिए। कैसे होगा? बांग्लादेश के लिए भी जो शामी साहब तजवीज ये पेश की गई है कि एक तो इनकी जो पार्टिसिपेशन फी है वो उसको आईसीसी डिडक्ट ना करे। बांग्लादेश तो हिस्सा नहीं ले रहा, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गया है, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन फी दी जाए। और फिर 2031 में जो वर्ल्ड कप मुश्तरका तौर पर भारत और बांग्लादेश 50 ओवर्स का होस्ट करने जा रहे हैं, मेजबानी करने जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ज्यादा मैचेस दिए जाए ताकि इनकी किसी तरीके से कंपनसेशन हो सके। इकबाल भाई, दोपहर में जब बात हुई तो मैंने आपसे पूछा था आपको कितने फीसद चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो? आपने कहा था 80% चांसेस हैं। अभी जो सेठी साहब ने कहा उसके बाद आपको लग रहा है कि चांसेस और बढ़ गए? चांसेस 80% है। आप देखिएगा, क्योंकि ये एक तरह का गिमिक हो रहा है। और अब आप देखिए दोबारा से भारतीयों ने अपनी होटल की बुकिंग कराना शुरू कर दी है, वरना 10,000 बुकिंग कैंसिल हुई थी श्रीलंका में। और दोबारा से जो है भारतीय चाह रहे हैं। पाकिस्तान भारत के मैच की तो पूरी दुनिया में वैल्यू होती है, जो आई बॉल्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है सलमान कि इंशाल्लाह ताला बर्फ पिघली है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर बरामद होगा।
ٹھیک ہے اقبال بھائی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو سر چانسز جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب مزید جو ہیں وہ بڑھ گئے. مبارک دن ہے، بسنت بھی منائی ہے ہاں جی، بڑے دھوم دھام سے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے اس میں بھی ایک نئی لہر آئی ہے توانائی کی. یعنی دیکھیے نا کہ ملتان سلطان جو ہیں ان کا جو بھاؤ پڑا ہے کمال ہے. اور اسی طریقے سے اب اگر یہ آئی سی سی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ بہت کامیابی ہو گئی. بالکل 15 فروری کا جو میچ ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ شاید ایک آدھ دن میں ہو جائے گی پرائم منسٹر سے محسن نقوی صاحب کی, تو وہی ظاہر ہے آخری فیصلہ کریں گے. اب شامی صاحب ذرا آ جاتے ہیں کہ بسنت جو ہے وہ ہم نے منائی اور بڑی شاندار طریقے سے بنائی, اس پہ ظاہر ہے آپ نے کچھ شیئر بھی کیا, لیکن جو احتجاج تھا لاکھوں افراد لاہور میں آئے ہیں. ہاں جی, 10 لاکھ سے زائد گاڑیاں 10 لاکھ گاڑیاں جو ہاں جی انٹر ہوئی ہیں. ایک کچھ اموات بھی ہوئی ہیں لیکن وہ یعنی تار سے نہیں ہوئی, تار لگنے آج بلکہ کہیں کوٹھے سے کو گر گیا. اس کا ہمارے اخبار نویس ہیں زین ملک, وہ بھی ایک اپنے ہی گھر کی چھت پر وہاں سے گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا. اگرچہ وہ کہہ رہا تھا کسی میڈیا ہاؤس سے تعلق ہے لیکن معلوم ہوا وہ فری لانس کر رہے تھے کام. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور جو بھی لوگ جن کی جان گئی ہے تو بے احتیاطی سے گئی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور سب کے گھر والوں کو ہم پرسہ دینا چاہتے ہیں, اللہ ان کو صبر دے. ایونٹ کی جو کامیابی ہے شامی صاحب, یہ اب کیا پتہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ ہم دیکھیں گے, مزید شہروں کو یا پھر پنجاب بھر میں جو ہے وہ اجازت مل سکتی ہے؟ ایک بینچ مارک بنا دیا نا. نہیں, بسنت تو خاص موسم میں منائی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر موسم میں جس وقت چاہیں بسنت منا لیں. نہیں, لاہور میں منائی گئی نا, اب کیا شہروں میں بھی آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اب یہ اسی سال کوئی اگر منانا چاہیں تو 8-10 روز میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, وگرنہ پھر اگلے سال کی تیاری ہوگی. صحیح ہے. تو یہ تو ایک فروری کا مہینہ جو ہے, اس کے بعد پھر رمضان بھی آنے والا ہے, تو اب دیکھتے ہیں حکومت کیا فیصلہ کرتی. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ اس جو ہڑتال ہے جس کی کال دی تھی کہ شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے, اب وہ بھی غتربود ہو گئی. اب پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ اتوار کو تو ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں, تو اب یہ ہوا کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں کہیں اکا دکا کچھ دکانیں بند ہوئی ہیں, لیکن لاہور میں تو بالکل ایک جشن کا سما تھا. میں نے شامی صاحب اور کراچی میں بھی اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی معلومات لی تو پتہ چلا کہ جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تھی وہ بھی چلتی رہی, اس کو بھی نہیں بند کرایا. ایون بی آر ٹی پشاور میں وہ بھی چلتی رہی. تو یہ کیا حکمت عملی تھی؟ کال جو ہے دی نا, یہ کال ہی جو تھی نامناسب تھی اور دینی نہیں چاہیے تھی. اچھا, اس کو روک لیتے. سر کال تو پہلے دی تھی جب آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور پھر اس پر آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کرتے تو آپ کی طاقت جو ہے اس کو کم ہوتی ہے نا, اور پھر آپ کی جو معاملہ سازی کی جو اہلیت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. لیکن بہرحال اب جو کچھ بھی ہوا وہ تو خود ہی کیا نا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ جانا ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. ہاں جی, سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں, کوئی ٹرک تیار ہو رہے ہیں, کنٹینر تیار ہو رہا ہے, معائنہ کر رہے ہیں, کنٹینر تیار, آزادی یا موت اس پہ لکھا ہوا ہے, معائنہ کیا ہے انہوں نے, 40 فٹ طویل کنٹینر ہے یہ. اگر یہ باتیں تو بہت بڑی سلجھی ہوئی کرنے لگے ہیں تو اس سے معلوم ہے کہ گورننس پہ توجہ دیں گے, اور جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یکسو ہو جائیں. اور یہ ابھی تو مقدمے جو ہیں ان کی درخواستیں ان کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور 12-13 جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ایک ان کی درخواست قبول ہوئی ہے, اس کی سماعت ہوگی. لیکن فوری ان سے ملاقات کے لیے جو درخواست دی گئی تھی وہ فی الحال جو ہے نوٹس دے دیا انہوں نے, کیونکہ عدالت جو ہوتی ہے وہ نوٹس دیے بغیر فیصلہ نہیں کرتی. صحیح ہے. تو اپنے فریق مخالف جو ہے یعنی حکومت, ان کو نوٹس دے دیا انہوں نے, اس نوٹس کے بعد ان کا نقطہ نظر معلوم کریں گے, پھر اس کے بعد کو حکم بھی جاری کریں گے. اچھا, کیونکہ عدالت سے ہی ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, اور عدالت سے امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. اچھا, اور جو شامی صاحب اپوزیشن لیڈر سے امیدیں ہیں وہ پوری ہوں گی, کیونکہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اچک زئی صاحب, ان سے ایک سوال ہوا, میں چاہ رہا ہوں ذرا دیکھیں کیا سوال ہوا اور انہوں نے کس طرح سے اس کا جواب دیا, اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں. احتجاج تھا اور آپ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے پی ٹی آئی کا؟ احتجاج تھا اور آپ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے پی ٹی آئی کا؟ خاموش کرا دیا انہوں نے, کہا کہ جی میں تو انٹرویو دینے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہوں. وہ کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں پر ان سے جو لاہور میں سوال ہوا. تو ہم کیا سمجھے شامی صاحب کہ یہ بھی کوئی انہوں نے کہا
اب یہ بھی تو ہے نا، جس کا جی چاہے جس وقت بات کرے. یہ ضروری ہے کہ ہر وقت منہ اٹھا کے آپ پہنچ جائیں اور جو سوال کرے اس کا جواب مائک لگا دیں اور وہ جواب دینا شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں دیتا جواب. ہاں اچھا زئی صاحب کی شامی صاحب سے ہے ہی عادت، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس طرح یہ نہیں کہ اچانک مائک آگے کیا تو میں جو ہوں فوری جواب اچانک جو ہوتا ہے کہ وہ آدمی اونگی بونگی بات بھی کر جاتا ہے نا باتوں کا جذبات میں. اچھا تو اچھا ہے کہ اچھا سوچ کے بولیں. لیکن شامی صاحب جو اب یہ ظاہر ہے میری کیونکہ بات ہوئی ہے ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیدار سے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ آن بورڈ ہیں؟ یہ جو تیاری سی ایم صاحب کی ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں کہ جی وہ جا کے کنٹینر دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ آن بورڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو خود پی ٹی آئی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، تو ہم تک تو ابھی تو کوئی بات پہنچی ہی نہیں ہے، ہم تک تو بعد میں آئے گی، پہلے پی ٹی آئی تو آن بورڈ ہو. یعنی کہ وہاں پر بھی کنفیوژن ہے کہ کرنا کیا ہے، اور یہ کیوں ڈی چوک آنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا وہ جو کہا تھا کہ میں قبائل کو لے کر یہاں پر آؤں گا، ابھی تو یہ بھی بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں، ابھی تو صرف کنٹینر تیار کر رہے ہیں، پھر اگر وہ آئیں گے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ موجود ہوں گے. اچھا اور پھر محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. تو استقبال تو پھر شان شان ہوگا نا. تو اس میں اس تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اپنا ایک پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، ایک عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے لڑیں، اور پھر بات چیت سے کوئی عقدہ کشائی کریں. یعنی یہ دیکھیں نا خان صاحب جو ہیں، یعنی ان کو ساری عمر تو جیل میں نہیں ڈالیں گے نا اپن. یعنی یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات بھی تو درست کرنے چاہیے نا. ایک طرف ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیے کہ افغانستان کی سرحد جو ہے وہاں کیا معاملات ہیں، ادھر انڈیا کے ساتھ کیا صورتحال ہے. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا تدبر سے کام بھی تو لینا ہے نا. اب معاملات کو درست بھی تو کرنا چاہیے نا. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا شامی صاحب ہوتا ہے. لیکن فی الحال تو جو حکمت عملی کامیاب دکھائی دے رہی وہ یہ کہ لوگ جو ہیں شاید وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے احتجاج ہوں اور اس طرح سے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں نا لوگ. آپ مسلسل 2 سال تو ہو گئے نا اسی کام میں لوگوں کو لگا رکھا. تو جب اس طرح لوگ تھک جاتے ہیں، اور یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ گوریلا فورس تھوڑی ہوتی ہیں، نہ کوئی جنگی ساز و سامان ہوتا ہے ان کے پاس. یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس میں جماعتیں کام کرتی ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں وہ ایک اپنا ایک قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر ہر وقت آپ ان کو سڑکوں پہ رکھیں گے تو وہ تھک جائیں گے، اور تھکیں گے تو بظاہر کہ بیچارے ان کے اندر سخت نہیں رہے گی کہ دوبارہ گھر سے باہر نکلنے کی. اب مقدمے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، لاٹھی چارج ہوتے ہیں، اور پھر ماحول بھی جو ہے خراب ہوتا ہے. اور یعنی آپ کوئی یہ تحریک جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتی کہ مسلسل آپ ایک لوگوں کو بس یہ کہیں کہ آپ ڈبل مارچ کرتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا. اچھا بس یہ تو دھیمے سروں میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ پولیٹیکل پروسیس ہو، اس میں تو آپ کو الیکشن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے نا. الیکشن ٹھیک طریقے سے ہو، منصفانہ ہو، اس کے انتظامات درست ہوں، اور اس تک معاملہ جائے. اب ایک اگر الیکشن ہو چکا ہے، دوسرے الیکشن کا انتظار کرنا ہوگا. شامی صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ یا یہ کہنے کہ یہ اشارے دیے جا رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی والے اچھے بچے بن گئے اور 8 فروری کی جو ہے نا وہ کال اس طرح سے جو دی ہوئی ہے وہ کچھ نہ ہوا، جو نہیں ہوا واقعی، تو اس کے بعد ملاقاتیں جو ہیں شاید وہ بھی کھل جائیں گی، اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی کہ بہتری کی طرف ہوتا یہ جب آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو آپ چاہتے ہیں. اب آپ نے اخباری بیان تو جاری کر دیا کہ یہ ہمارا کامیاب ہو گیا احتجاج اور لوگ نہیں شٹر ڈاؤن ہو گیا. مگر صرف یعنی بات یہ ہے کہ یہ آفتاب آمد دلیل آفتاب لوگ خود دیکھتے ہیں نا. اب آپ کی دلائل سے تو یعنی وہ قائل نہیں ہوتا نا. لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہاں ہڑتال ہوئی ہے، کہاں نہیں ہوئی ہے، کیا آپ کی کال کا اثر ہوا. علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال ہو وہ جواب نہیں دے سکی. اس کے نتیجے میں پھر آپ کی جو آپ کی جو یعنی طاقت ہے نا معاملہ سازی کی، وہ کمزور ہوتی ہے. جب آپ کا احتجاج جو ہے غیر مؤثر ہو جائے تو آپ کی سیاسی حیثیت جو ہے اس کو ضعف پہنچتا ہے. اس لیے جو زیرک سیاسی رہنما ہیں اور جو چوکس سیاسی جماعتیں ہیں بڑا سوچ سمجھ کے وہ احتجاج کرتی ہیں، اور احتجاج انتہائی کبھی صورتحال جو ہے اس کو پیدا نہیں ہونے دیتی یا اس کے لیے کال نہیں دیتی. تو اب یہ پہلے تو یہ خان صاحب کو تو چاہیے نا اپنی جماعت کا ایک نظم قائم کر دیں، اور جو یہ جو تحریک دستور پاکستان تحفظ دستور پاکستان ہے اس کو پھر کام کرنے دیں اپنا.
اگر اس کے الائنس میں شریک ہیں اور اگر ان کی پارٹی اپنی ہے تو گوہر صاحب کو کام کرنے دیں تاکہ وہ اپنا دیکھیں فیصلے کر لیں جو جب چاہیں آگے بڑھے جب چاہیں پیچھے ہٹیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں. شامی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو بسنت کا انعقاد ہوا ایک تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی ایک زبردست حکمت عملی تھی مریم صاحبہ کی کہ وہی دن ہو گیا 8 فروری کا, اس سے بھی ظاہر ہے وہ زائل ہو گیا اس کا تاثر. پھر یہ کہ وہ جو لوگ تھوڑے سے متنفر ہو گئے تھے مسلم لیگ نون سے, ووٹ بینک متاثر ہوا تھا, وہ لوگ کیونکہ اس میں آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ دیکھیں جماعتیں وغیرہ سب ایک طرف ہو گئے, لوگ خوش جیسے کرکٹ کے لیے ہر پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی سے ہے اور نفرت تو ہم نے اس کا بیپاری تو کیا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ نفرت جو ہے اب وہ کم ہوئی ہے. لوگ جو ہیں لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں پارٹی پولیٹکس سے اوپر اٹھ کر, اور ایک شہری کے طور پر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے خوشی منائی ہے, اور یہ ایک ماحول جو ہے اس یعنی چھٹ گیا ہے. ایسا لگا ہے کہ مسئلہ صاف ہو گیا اور ساری جو جیسے بادل برس جاتے ہیں نا اور آسمان نیلا نظر آتا ہے تو ماحول ایک صاف ہوا ہے, اور یہ جو سیاست کی محاذ آرائی تھی وہ یعنی ایک مدم ہو گئی ہے, اور اس کا ذکر نہیں ہوا کہیں. لوگ اس سے بالتر ہو کے اپنے مصروف رہے اور اپنی خوشی مناتے رہے, تو اس لحاظ سے تو ایک اچھی خبر ہے اور اچھا تاثر پیدا ہوا. اور صرف یہ نہیں کہ لاہور, وہی آپ نے جو بات کی شامی صاحب, میں ایک جگہ پہ ایک فنکشن میں تھا, وہاں پر کراچی کے تمام زیادہ تر اداکار جو ہیں وہ موجود تھے, آئے ہوئے تھے, اور وہ اسپیشلی آئے تھے, وہ ظاہر بلایا بھی گیا تھا. لاہور سے کراچی سے آئے, اسلام آباد سے آئے, 22 فلائٹیں جو ہیں وہ یہاں آئی ہیں, حتیٰ کہ لندن سے آئے, نیو یارک سے آئے, بالکل, یعنی اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی بڑی تعداد آئی تھی یہاں اس بسنت منانے کے لیے. بالکل, بسنت تو ایک تاریخی تہوار ہے, اور لاہور کا اور بسنت کا تو بڑا گہرا رشتہ ہے صدیوں کا, تو اچھی بات ہے کہ وہ رشتہ بحال ہوا. اب اسی طریقے سے ہر سال ہم اسے مناتے رہیں تہوار جو ہے, تو اور ثقافت ہماری جو ہے وہ سیاست پہ غالب آئی ہے. صحیح ہے. اور اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی آ گیا نا صاحب کہ اکانومی کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کا کاروبار چلا جا رہا ہے, 2 ارب سے زائد کی پتنگیں ڈورے بکی, پھر اس کے علاوہ جو کاروبار ہوا چھتیں یہ سارا سب کچھ, تو یہ بھی ایک پازیٹیوٹی آ گئی عید سے پہلے, یعنی کہ سمجھ لیں گے ایک طرح سے پتنگیں بہت مہنگی ہو گئیں, ڈور بہت مہنگی ہو گئی. اگر پہلے انتظامات ہوتے تو شاید وہ, اب مانگ زیادہ تھی, سپلائی کم تھی, تو آئندہ جو ہے اگر بر وقت فیصلے ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی صورت نہیں ہوگی. تو جو اس وقت مہنگائی تھی وہ بھی کمی ہو جائے گی. بالکل. اور بسنت صرف یہ نہیں کہ جی ایک اکانومی ہوئی, بسنت ڈپلومیسی بھی دیکھی. لبنان کے یعنی کہ جو سفیر ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی, اس طرح کئی سفراء جو ہیں وہ باقاعدہ پتنگیں اڑا بھی رہے تھے. قائم مقام سفیر وہ آئیں, برطانیہ کے ہائی کمشنر وہ آئیں, دوسرے ملکوں کے سفیر آئے, سارے دیکھتے ہیں. کبھی ایک ہر ایک کی دلچسپی ہے اس میں کہ بھئی پاکستان جو ہے اس میں سکون ہو, اس میں امن ہو. پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں, بہت بڑا ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے تو 5واں ملک ہے دنیا کا, اور پھر یہ کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس پورے خطے میں اس کی دھاک ہے. تو پاکستان جو ہے ہم چاہے مثبت چہرہ جو ہے اپنی جتنی بے قدری کرتے رہیں, مگر پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کا یعنی دھمک جس کی محسوس کی جاتی ہے پوری دنیا میں. صحیح, ٹھیک ہے شامی صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.